السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 16 سبق نمبر 16 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا جس میں زبر، دو زبر، کھڑی زبر اور جزم والا حرف، جزم والے حرف کو ہم نے پڑھا تھا ساکن کہا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح زیر، دو زیر، کھڑی زیر اور ساکن، ٹھیک ہے، پیش، الٹا پیش، دو پیش اور ساکن۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ پڑھی، یہ مشق، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے مزید پڑھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، جن میں سے قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ اگر یہ ساکن ہوں، وہ 5 حروف میں سے کوئی حرف ساکن ہو، یعنی کہ جزم ہو اس کے اوپر، اس کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ اگر وہ ان حروف کے علاوہ کوئی حرف ہے اور ساکن ہے، جیسے کہ یہ نون ساکن ہے، نون حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو ہلائیں گے نہیں، اس کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ جو تنوین ہوتی ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کے آخر میں بھی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں یہاں فا دو زبر فن، جو فن ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ لکھنے میں اس طرح ہوتا ہے، پڑھنے میں اس طرح ہوتا ہے۔ با دو زیر بن، لکھنے میں اس طرح، لیکن ساؤنڈ اس کا اس طرح بالکل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح میم دو پیش من، لکھنے میں ایسے ہوتا ہے، پڑھنے میں ایسے ہوتا ہے۔ تنوین کا استعمال، زبر زیر پیش کا استعمال، اور اسی طرح جزم والے حرف یعنی کہ ساکن کا استعمال، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کا استعمال، یہ ہم پڑھ چکے۔ جو بھائی اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ لازماً ہمارے پہلے اسباق سے دیکھنا شروع کریں، اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مکمل جو ہے آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ جب سبق نمبر 1 سے سنیں گے تو ہر چیز کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور اس کے اندر ہم نے الحمدللہ نالائق سے نالائق بچے کو پڑھانے کا جو انداز ہے، آسان انداز میں ہم نے بتلایا ہے کہ کس طرح پڑھایا جائے، کس طرح اساتذہ اور والدین محنت کریں، وہ بچہ قرآن مجید کو سیکھنا شروع کر دے اور اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں بڑی ہی توجہ کے ساتھ۔ یہ آپ کے سامنے اب یہ کلمات ہیں کچھ، ان میں سے یہ آپ دیکھیں، یہ ہے عین کے اوپر جزم ہے، عین کے اوپر جزم ہے، تو پیارے بچوں آپ مجھے بتاؤ گے کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جی شاباش، ساکن کہتے ہیں۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ عین ساکن ہے، یہاں ضاد ساکن ہے، یہاں سین ساکن،
یہاں تو ساکن ہے۔ اب اس میں جو فرق ہم کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ لام ساکن ہے، فا ساکن ہے۔ امید ہے آپ کو ساکن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ عین ہے، عین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال جو 5 حروف ہیں ان میں سے عین نہیں ہے، لہذا عین کو جب پڑھیں گے اس کو حرکت نہیں دیں گے، ہلائیں گے نہیں۔ حمزہ زبر عین اع، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر عین اع، میرے پیچھے پڑھیں تاکہ بات کی سمجھ آئے۔ را زیر ضاد ریض، اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا ریض ریض، اس کو ہلانا نہیں ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے، ہم نے کہا تھا کہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نون پیش سین نس، اب دیکھیں گے سین باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، اس کو بھی ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قاف زیر طا قط، اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو طا ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ قط قط، اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے قط قط، نہیں، قط ہلائیں گے، اس کو نس نہیں کریں گے، نس نہیں بلکہ نس نس، اس کو ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے، لہذا اس کو موٹا بھی کریں گے اور اس پہ قلقلہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے تا زبر لام تل، تا کو باریک پڑھنا ہے، باریک حرف ہے۔ قاف زبر فا قف، اب یہاں بھی لام ساکن ہے، فا ساکن ہے، لیکن حروف قلقلہ میں سے ان دونوں کا تعلق نہیں ہے، ان کو بھی ہم نہیں ہلائیں گے۔ تل، اس کو تل یہ ہلنا ہے، یہ لام کا ہلنا ہے، تل۔ قف یہ غلط ہے، تل قف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یا زبر لام یل، عین زبر با عب، یہاں با قلقلہ ہے، با کو ہلا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور لام کو بغیر ہلائے پڑھیں گے۔ یل، دیکھو اس کو میں نے ہلایا نہیں ہے، یل یل نہیں کہا، یل، اگر یل کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یل عب عب عب، اس کو میں نے ہلایا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں را ساکن ہے، اور اس ادھر یہاں ایک آپ کو نیا چھوٹا سا قاعدہ بتاتے ہیں، پیارے بچوں دھیان رکھیں، یہ را ساکن ہے، را کیا ہے؟ ساکن ہے۔ ساکن کا آپ کو تو پتہ چل گیا نا، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے یہ والا حمزہ، اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ پیش۔ را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو یا زبر ہو تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، را کو پھر موٹا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اساتذہ بچوں کو اچھی طرح اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں، سمجھا دیں، بلکہ ان کو زبانی یہ قاعدہ یاد کروا دیں کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے، اگر زیر ہو را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو پھر باریک پڑھتے ہیں، وہ آگے جب مثال آئے گی تو میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا۔ اب دیکھیں سین زیر لام سل، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو بھی نہیں ہلائیں گے۔ او سل تا پیش میم تم، او سل تم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا کلمہ ہے فا زبر ہا فہ،
فہ، ٹھیک ہے، فا کو جب ہا سے ملائیں گے فہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد با زیر تو بط، با زیر تو بط۔ اب پیارے بچوں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ تو کو میں نے کیوں ہلایا ہے؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو، اس لیے میں نے اس کو تو کو ہلا کر پڑھا ہے، اس کو نہیں ہلائیں گے، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ ہا، ٹھیک ہے جی، جبکہ ہا ساکن ہے، تو بھی ساکن ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں فا زبر عین فا، فا زبر عین فا، با پیش دال بد بد۔ یہ دال کو میں نے کیوں ہلایا کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ عین کو کیوں نہیں ہلایا؟ اس کا تعلق حروف قلقلہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہاں بھی آپ کچھ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ قاف کھڑی زبر قا، نون زیر نی، قا نی۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ کھڑی زبر ہے اور یہ کیا ہے؟ زیر ہے، جبکہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کیا جاتا ہے، لہذا قاف کو یہاں لمبا کرنا ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اس کے بعد تا کھڑی زبر تا، قا نی تا، تا دو زیر تین۔ اچھا یہاں ایک بات کا لازمی خیال رکھیں، اساتذہ کچھ جو ہیں وہ اس طرح پڑھا دیتے ہیں، قاف کھڑی زبر قا، نون زیر نی، تا کھڑی زبر تا، تا دو زیر تین، پھر بچہ پڑھتا ہے قا نی تا تین۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب بچوں کو پڑھائیں جوڑ کروائیں، ساتھ ساتھ پیچھے بھی پڑھاتے جائیں، جیسے میں پڑھا رہا ہوں، پہلے قاف کو پڑھیں گے، قاف کھڑی زبر قا، پھر پڑھیں گے نون زیر نی، اب ملا کے پڑھیں گے دونوں کو قا نی، اس کے بعد پڑھیں گے تا کھڑی زبر تا، پھر تینوں کو ملائیں گے قا نی تا، پھر چوتھے کا جوڑ کریں گے، پھر اکٹھا سب کو پڑھیں گے قا نی تا تین۔ اس طرح بچہ وہ پیچھے فالو کرتا آتا ہے آواز کو، وہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے آواز کیسی، میں نے اس کو جوڑ کے دوران کیسی آواز نکالی ہے، جب میں اکٹھا پڑھ رہا ہوں تو کیسی میں نے آواز کو ایسی نکالنی ہے۔ جب اکٹھا پڑھ دیں گے تو وہ کبھی کبھار حروف بڑے بھی ہوتے ہیں تو بچہ مکمل طور پہ وہ اس کو فالو نہیں کر پاتا، اس وجہ سے وہ پھر اس کو صحیح ذہن میں نہیں بیٹھتے ہیں، ذہن نشین نہیں ہوتے ہیں، بنیاد اس سے کمزور ہوتی ہے۔ اس کے بعد فا زبر ضاد فا، اب دیکھیں ضاد جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے، البتہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فا لام زیر لی، فا لی، ہا کھڑی زیر ہی۔ اب یہ زیر ہے اور یہ کھڑی زیر ہے، بیٹا آپ بتائیں فرق کیا ہے؟ جی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، زیر والے حرف کی آواز لمبی نہیں ہوگی، کھڑی زیر والی آواز کو لمبا کیا جائے گا۔ یا زبر سین یس، یہاں سین کو ہلانا نہیں ہے، تا زبر تا یس تا، تا باریک ہے اور زبر ہے، زبر کی وجہ سے لمبا نہیں کرنا، باریک حرف کی وجہ سے اس کو باریک پڑھنا، موٹا نہیں پڑھنا۔ واو الٹا پیش وو، یس تا وو، نون زبر نہ، یس تا وو نہ۔ اچھا جی آگے جو ہے یہ جو 3 لائنیں ہیں اور اس کے ساتھ اگلے صفحے پہ مزید ایک لائن ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے حروف مدہ کو سمجھ کر۔ حروف مدہ اب ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے پیارے بچوں، حروف مدہ ایسے حروف جن کو لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، اور وہ 3 ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم آج سمجھتے ہیں، بقیہ اگلے سبق میں سمجھیں گے۔ ہاں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو مشق ہے یہ ہے حروف مدہ و لین۔ ابھی آپ کے لیے یہ نئے کلمات ہیں، نئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ جب میں آپ کو سمجھا دوں گا تو آپ کو پھر ہر بات کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں بیٹا پیارے بچوں ایک بات ذہن نشین کر لیں اچھی طرح،
اب بات کو بہت اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، سارا دھیان آپ نے یہاں رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے الف، کیا ہے؟ الف۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا مزید سمجھاتا ہوں۔ پیارے بچوں دیکھو، یہ ہے الف، یہ خالی ہے بالکل، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو خالی ہو، ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتلایا ہے، جو بالکل خالی ہو اس کو الف کہتے ہیں۔ جس کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا اوپر پیش آ جائے، اس کو اب ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، یہ اب یہ حمزہ ہے، بشکل الف ہے لیکن ہے حمزہ ہے، اس کو پڑھیں گے حمزہ۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر الف کے اوپر جزم بھی آ جائے گی پھر بھی یہ حمزہ ہی ہے، الف نہیں کہیں گے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پھر اس کے بعد یہاں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ الف ہے، الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ تو الف سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے یہ با ہے، پہلے والا، الف سے پہلے والا حرف با ہے۔ با کے اوپر یہ کیا ہے؟ زبر۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلا کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ دوبارہ سمجھیں، الف ہو، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ ٹھیک ہے، الف، اس سے پہلے والے حرف پر زبر، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف مدہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اپنا ذہن جو ہے ادھر بنائیں الف مدہ کی طرف، اور اسی طرح ہم واو مدہ کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں، بقیہ تفصیل کے ساتھ ہم تھوڑا سا اگلے سبق میں بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے واو ساکن، ٹھیک ہے، جزم والی واو ہے، اس کو واو ساکن کہیں گے۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واو مدہ۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھیں، واو ساکن سے پہلے والا حرف تا ہے، اس کے اوپر پیش ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ۔ دوبارہ واو ساکن، یہ دیکھیں واو ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واو مدہ۔ اور اسی طرح اس کلمہ پہ بھی غور کریں، یہ دیکھیں یہ یا ساکن ہے، یہ یا ہے، با زیر یا، یہ یا ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو اس کو یا مدہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو، پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یا مدہ۔ ٹھیک ہے، دوبارہ یہاں غور کریں، یا ساکن، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یا مدہ۔ تو یہاں تک آپ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، مختصر، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ اس بات کو پڑھیں گے۔ لازماً مکمل سبق سنیں، اور جو بھائی نئے ہیں وہ لازماً ہمارے پچھلے اسباق کا بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ہماری ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، اپنی فیملی کو جو ہے یہ ویڈیوز دکھائیں، اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہوں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔